न्यूज़ विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से, ईरान के हवाले से आज हम बात करेंगे बिकॉज़ अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो ईरान के बहुत करीब पहुंचने वाली हैं। ये रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं। दूसरी जानिब ईरान की तरफ से भी इंडिकेशन आई है कि अगर ईरान पे कोई हमला किया गया तो वो हमला एक टोटल वॉर समझा जाएगा और ईरान भी रिटेलिएट करेगा। ईरान के जो ड्रोन्स हैं उन पर अमरीकी फोर्सेस की बड़ी सख्त नज़र है। फिर दूसरी तरफ अमेरिका के F-15 ईगल फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं मिडिल ईस्ट में, और इस टाइम जो यूनाइटेड किंगडम ने अपने जो टाइफून फाइटर जेट्स हैं वो भी मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। कतर के अल उधे एयर बेस में उन्होंने भेज दिए हैं और वो देख रहे हैं कि ईरान की जो मूवमेंट्स हैं आने वाले दिनों में वो किस तरह नज़र आ रही हैं। हमारे पास बहुत डिफरेंट क्रेडिबल मीडिया आउटलेट से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका अपना जो मिलिट्री आर्माडा है वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा इंक्रीज़ करता हुआ हमें दिखाई देगा ईरान के अंदर। और ख़ास तौर पे तेहरान में जो इस टाइम अली खामनाई साहब हैं उन पर प्रेशर माउंट करने के लिए अमेरिका अपनी फ़ौजों को आने वाले वक्त में और ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये देखना भी बड़ा ज़रूरी है और ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि इसराइल इस सारे मामले को किस एंगल से देख रहा है, कैसे रिस्पॉन्स करेगा इसराइल, कैसे ईरान इन सारे मामलात को देखेगा। इस सारी वीडियो में हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अमेरिका के कौन कौन से एसेट्स इस टाइम मिडिल ईस्ट के रीजन में आने वाले हैं या आ चुके हैं या आने वाले दिनों में हमें ये बिल्डअप नज़र आएगा। आप लोगों से गुजारिश करूंगा फिर कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, दोस्तों के साथ अपने हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के हवाले से हम इस तरह की वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की वो बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन है। ईरान की तरफ से बार बार ये रिस्पांस आ रहा है। यमन में जो हूती फोर्सेस हैं वो बार बार ये कह रहे हैं, उन्होंने थ्रेट दी है अमेरिकन फोर्सेस को कि अगर अमेरिकी फ़ौज ने रेड सी से कोई हमला किया ईरान के ऊपर तो फिर यमन में हूती फोर्सेस भी हमला कर देंगी अमेरिकन फोर्सेस पे। सुनिए क्या कहते हैं हूती फोर्सेस जो यमन में है। मैं फिर आपको कुछ मैप्स भी दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इस टाइम मिडिल ईस्ट की जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वो क्या है। तो यमन में जो ईरानियन बैक हूती फोर्सेस हैं उन्होंने थ्रेट किया है कि दैट न्यू अटैक्स ऑन शिप्स ट्रैवलिंग थ्रू द रेड सी कॉरिडोर। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो फिर यमन जो है वो रेड सी में जो रेड सी के थ्रू जो आगे इजिप्ट के थ्रू स्विस कनाल के थ्रू जो शिप्स जाती हैं उन पे यमन में जो हुती फोर्सेस हैं वो अटैक्स कर देंगे, ड्रोन अटैक्स होंगे, मिसाइल्स अटैक्स होंगे। तो सिचुएशन बड़ी हमें आने वाले वक्त में रेड सी पर भी गंभीर नज़र आती है। मैं आप लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग इस सारे मामले में एक मैप दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ इस टाइम जो ईरान को लेके या जनरली इस पूरे रीजन को लेके जो सिचुएशन है वो किस तरफ हमें जाती हुई नज़र आ रही है। एंड देन फिर हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड क्योंकि ये आपको मैप दिखाना और इस सारी सूरत हाल से आप लोगों को आगाह करना आने वाले वक्त में और आने वाले दिनों में बड़ा ज़रूरी है। आई एम जस्ट शेयरिंग यू द मैप ऑफ के हूतीज़ जो है वो ईरान को लेके क्यों इतना कंसर्निंग है और हूती फोर्सेस अमेरिका या डिफरेंट जितने भी टैंक्स होते हैं, शिप्स होते हैं जो कि ट्रेड करते हैं, उनको किस तरीके से आने वाले दिनों में देखेगी और थ्रेट करेगी। सो मैप मेरे पास आ चुका है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ और हियर वी गो। सो ये इस टाइम आप मैप देख रहे हैं, ये इंडियन ओशन है सारा और जो ये वाला इलाका है ये इलाका रेड सी का है। और यमन ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ने कोई अटैक कर किया ईरान के ऊपर तो फिर जो रेड सी का इलाका है इस इलाके में जितने भी शिप्स आएंगे या ऑयल टैंकर्स आएंगे या ट्रेड्स के टैंकर्स होंगे सारे उन सबको उड़ा दिया जाएगा या यमन जो है वो इन पे हमला करेगा। प्रॉब्लम ये है कि इसराइल के लिए भी बड़ी परेशान कुन बात है क्योंकि इसराइल का भी बहुत सारा जो सामान है वो इस रेड सी के थ्रू जाता है और ये जो इजिप्ट है, सूडान है, इथोपिया है, सोमालिया है, सऊदी अरेबिया, इसकी भी बहुत सारी ट्रेड इस इलाके से होती है। तो यमन की इस थ्रेट से आने वाले दिनों में जो रीजन है उसमें हमें और ज़्यादा कशीदगी नज़र आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब ईरान जो है वो डिटरमिन है, वो ये कह रहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा और वो जो उसकी डिमांड्स हैं अमेरिका से वो उसको मनवानी है। और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान से वो अपनी डिमांड्स मनवाएगा, ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है अब उसको ख़त्म होना होगा। अगली बात सुनेगा इस सारे मामले पे। अब आगे जब हम इस सारे मामले को देखते हैं तो हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका का जो USS इब्राहिम लिंकन है, जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो जनरली साउथ चाइना सी में चाइना को इंगेज करने के लिए, चाइना को चेक करने के लिए या डेटर करने के लिए वहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होता है, वो मूव करके अब ईरान के पानियों के पास आता हुआ हमें नज़र आ रहा है या ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। US के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने नाम बताए बगैर ये बताया कि इस टाइम जो
USS ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر ہے جس کے اوپر F-35 فائٹر جیٹس ہیں، جس کے پاس بہترین قسم کا ڈیفنس سسٹم ہے، ریڈارز بڑے اچھے ہیں، وہ اس ٹائم انڈین اوشن میں کسی جگہ پہ موجود ہے. ابھی یہ تو نہیں پتا کہ وہ انڈین اوشن سے آگے اسٹریٹ آف ہرموز یا ریڈ سی کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انڈین اوشن میں ہے. میں آپ کو دوبارہ میپ دکھا کے بتانا چاہتا ہوں کہ انڈین اوشن یا بحر ہند بیسیکلی ہے کیا یا کہاں پہ ہے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا میپ سے اندازہ ہو جائے اور آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ اس ٹائم امریکہ کا جو ملٹری بلڈ اپ ہے وہ آنے والے وقت میں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. تو یو ہیو ٹو سی دیٹ. اوکے، اب یہ جو علاقہ آپ سارا دیکھ رہے ہیں یہ سارا علاقہ انڈین اوشن ہے، بحر ہند کہتے ہیں اس کو. اوکے، IO انڈین اوشن، یہ سارا علاقہ انڈین اوشن ہے اور بحر ہند کہتے ہیں ہم لوگ اس کو اردو میں، اور ہم انگریزی میں اس کو انڈین اوشن کہتے ہیں. اس پورے علاقے میں کسی بھی جگہ پہ امریکہ کا جو USS ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کہیں بھی موجود ہو سکتا ہے. ابراہم لنکن اور UAL، تو یہ والا جو اس ٹائم ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہاں پر موجود ہے، یہ موو کرتا ہوا جا رہا ہے اس ٹائم اس علاقے میں مڈل ایسٹ کے پاس. اب یہ تو نہیں پتا کہ یہ مڈل ایسٹ میں کیا یہ پاکستان سے کے قریب سے گزرتے ہوئے ہو کے عمان کے پاس رکے گا یا پھر یہ جو ریڈ سی ہے اس کے پاس جائے گا، لیکن یہ اس علاقے میں آنے والے دنوں میں موجود ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، بیکاز آبویسلی ٹائم لگتا ہے ادھر سے موو، جاپان کے پانی سے موو کرنے کے بعد اس کو یہاں پر لے کر آنا، اٹ ٹیک ٹائم، اٹ ٹیک ایٹ لیسٹ مینی ڈیز. اب وہ کئی دنوں کی مسافت کے بعد اب اس علاقے کی طرف موو کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایک سخت تھریٹ اور ایک سخت میسج ایران کو دینا چاہتا ہے کہ اگر آپ نے میری باتیں نہیں مانی، اپنے میزائل سسٹمز کو، اپنے بیلسٹک میزائل سسٹمز کو آپ نے ختم نہیں کیا، اپنی جو رینجز ہیں میزائل سسٹمز کی وہ آپ نے کم نہیں کی، کمپرومائز نہیں کی، تو پھر امریکہ آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے. یہ میسیجنگ امریکہ کی طرف سے جا رہے ہیں، بٹ اسٹل یہ کنفرم نہیں ہے کہ امریکہ کا ایئر کرافٹ کیریئر واقعی یہ اٹیک لانچ کرے گا ایران پہ. لیکن یہ بات ہے کہ امریکہ کی جو ملٹری بلڈ اپ ہے، جس طرح وینزویلا میں امریکہ نے ملٹری بلڈ اپ کیا تھا وینزویلا کے پاس، اسی طرح کا ملٹری بلڈ اپ ہمیں اب ایران کی طرف بھی آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے. اور ساتھ میں امریکہ اپنی جو بیسٹ شپس ہیں، یعنی جو اس ٹائم امریکہ کی ہم نے دیکھا کہ جو اس کی وار شپس ہیں، ڈسٹرائرز ہیں، وہ بھی سارے اس کے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں. اگلی بات سنیے گا. مارکو روبیو جو ہیں، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے، انہوں نے ریسنٹلی عراق کی PM سے بات کی ہے، اور عراق کے پرائم منسٹر سے بات کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ انفارمیشن آ رہی ہے، بیکاز جو عراق ہے، امریکہ نہیں چاہتا کہ عراق جو ہے وہ اس سارے معاملے میں ایران کا ساتھ دے، کیونکہ ہمیں یہ بات کا پتہ ہے کہ عراق میں اس ٹائم شیعہ گورنمنٹ ہے اور ایران میں بھی ایک شیعہ حکومت ہے، اور آپس میں ان دونوں کے تعلقات بڑے اچھے ہیں. تو امریکہ نہیں چاہتا کہ اگر امریکہ اٹیک کرے ایران کے اوپر تو عراق ایران کا ساتھ دے، اس لیے امریکہ اس ٹائم بہت زیادہ کنسرننگ ہے. اب سنیے گا بات مارکو روبیو صاحب نے ریسنٹلی عراق کے پرائم منسٹر سے جو کال پہ بات کی، اس پہ کیا انہوں نے ان کو کہا. US سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو ہیز اسپوکن ود عراقی پرائم منسٹر محمد شیعہ السودانی اینڈ ہی ارجڈ بغداد ٹو کیپ اے ڈسٹینس فرام ایران. اب یہ کہا گیا ہے کہ اگر کل کو امریکہ اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر تو عراق نے کسی بھی طرح سے ایران کا ساتھ نہیں دینا. امریکہ اس بارے میں بہت سخت ہے. میں آپ کو آگے بھی میپ ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا اس سارے معاملے کی کہ امریکہ کی اس ٹائم جو فوجیں ہیں، ملٹری بیسز ہیں، وہ کہاں کہاں پر ہیں. اور میں کیوں یہ بتا رہا ہوں کہ عراق اس ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے اور اس کے بیسس کے لیے، لیکن امریکہ نے ایک میسج دے دیا اس ٹائم عراق کو کہ آپ نے کسی بھی طرح سے ایران کو سپورٹ نہیں کرنا اگر ہم کوئی حملہ کرتے ہیں. تو میسج چلا گیا ہے. اوبیسلی عراق کے جو ہے وہ اس ٹائم جو حکومت ہے عراق میں، وہ امریکہ بھی فرینڈلی ہے، ایران بھی فرینڈلی، دونوں کنٹریز کے فرینڈلی ہے، تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ان کے اپنے انٹرسٹ کو نقصان پہنچے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ عراق پہ بھی پھر بعد میں اسٹرائک کر سکتا ہے اگر اس کو عراق کی کوئی بات پسند آئی. سو دیٹ گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ. اینی ویز، اب اگلی بات سنیے گا. ٹرمپ صاحب نے ریسنٹلی ایک بیان دیا ایران کے حوالے سے، جس کے بعد یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کا جو ملٹری بلڈ اپ ہے وہ ایران کے قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کوئی اسٹرائک آ سکتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی یا کوئی بڑی اسٹرائک بھی ایران کے اوپر آ سکتی ہے. تو ٹرمپ صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دیا کہ وی آر واچنگ ایران، وی ہیو اے بگ فورس گوئنگ ٹورڈز ایران. ہم ایران کو دیکھ رہے ہیں، ہماری بہت بڑی طاقت ایران کے پاس پہنچ رہی ہے. آگے وہ کہتے ہیں تھرسڈے کو، ٹرمپ صاحب نے تھرسڈے کو یعنی جمعرات والے دن، آج سے تقریباً 4 دن پہلے یہ کہا کہ the US was moving warship towards Iran just in case he wants to take actions. We have a massive fleet heading in that direction and maybe we won't have to use it. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ٹرمپ صاحب نے 2 بیانات دیے. ایک تو کہا کہ ہمارا میسو فلیٹ، ایک بہت بڑی فوج، ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہمارا آرماڈا ہے وہ جا رہا ہے قریب ایران کے. دوسری جانب اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے، ایران جو ہے
اس حوالے سے امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم اٹیک کریں، ہو سکتا ہے ہم اٹیک نہ کریں، مے بی اور مے بی ناٹ. اٹ شوز کہ ایک طرح سے سگنل دیا جا رہا ہے علی خامنائی صاحب کی رجیم کو کہ اگر آپ نے امریکہ کی بات نہیں مانی تو پھر امریکہ آپ کی حکومت کو فارغ کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایران میں میسو پروٹیسٹ ہوئے ہیں. مور دین 8,000 پیپل گاٹ ڈائٹ. یہ میں وہ نمبر بتا رہا ہوں جو ایک درمیانہ نمبر ہے. حکومت ایران کی کہہ رہی ہے کہ 5,000 لوگ مارے گئے ہیں. جو ان آفیشیل ہیومن رائٹس واش ڈاگز ہیں جن کا ڈیٹا زیادہ کریڈیبل ہے وہ کہہ رہے ہیں 20,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے. 20,000 پیپل گاٹ کلڈ ان آل آف دیز 15-16 ڈیز پروٹیسٹ. بٹ اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ اس سارے معاملے کے بعد امریکہ نے ان دنوں تو اٹیک نہیں کیا جن دنوں اٹیک تصور کیا جا رہا تھا کہ ہوگا. اب اٹیک آنے والے دنوں میں جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا اٹیک ہوگا. بٹ کیونکہ امریکہ کا ملٹری بلڈ اپ ایران کے قریب ہو رہا ہے, یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو پروٹیسٹ ختم ہوئے تھے, مدھم ہوئے تھے, اس طرح کے کچھ پروٹیسٹ آنے والے دنوں میں ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد امریکہ کوشش کرے گا کہ کوئی اپنا ایکشن لے جس سے وہ رجیم اس طرح چینج کرے جس طرح اس نے وینزویلا میں رجیم چینج کی تھی. کیونکہ امریکہ کے اندر بھی جتنے بھی اینالسٹ ہیں جو کہ اس سارے معاملے کو سمجھتے ہیں, جنہوں نے عراق وار میں حصہ لیا یا جو عراق کے ایکسپیرینس سے یا سیریا کے ایکسپیرینس سے یا لیبیا کے ایکسپیرینس سے خود کو جانتے ہیں یا بہت کلوزلی دیکھ چکے ہیں, وہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ اپنی ساری کی ساری جو فوج جو ہے وہ ایران کے اندر بھیج دے. وہ وینزویلا کا ماڈل تو اپنا سکتے ہیں بٹ وہ ایسا ماڈل نہیں اپنائیں گے جسے سارے معاملات ہمیں نظر آئیں. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عراق میں معاملات بہت خراب ہو گئے تھے, پھر امریکہ کو اپنی اور بہت بڑی وہاں پہ فوج بھیجنی پڑی. اینی ویز اگلی بات سنیں گا. اب اس ٹائم جو ایرانین منسٹری آف فارن افیئرس کے اسپوکس پرسن ہیں اسماعیل بغائی صاحب جو ہیں, ہی از دا فارن منسٹری اسپوکس پرسن, فارن منسٹری میں بہت ایکسپیرینس ہے ان کا. انہوں نے منڈے کو یعنی آج ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ تہران ول ریسپونڈ ٹو اینی اگریشن مور پاورفلی دین بیفور ود اے ریسپانس دیٹ ول میک دا اگریسر ریگریٹ اٹ. اب سنیے گا بات, ایران کا یہ موقف ہے کافی دنوں سے اور ایران اس چیز کو بار بار دہرا رہا ہے کہ اگر ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا تو ایران اس اٹیک سے پہلے ریٹیلیٹ کر دے گا. اب ایران کی جو ڈاکٹرائن ہے وہ 12 دن کی جنگ کے بعد جو پچھلے سال 12 جون سے 24 جون کے درمیان ہوئی, ایران کی جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے وہ کافی بدل چکی ہے. ایران کی طرف سے یہ موقف آ رہا ہے اگر آپ نے ہم پہ حملہ کیا تو اس سے پہلے کہ آپ ہم پہ حملہ کریں آپ ملٹری بلڈ اپ کو اور بہتر کریں, ہم پری ایمپٹیو اسٹرائک کر دیں گے. پری ایمپٹیو اسٹرائک کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس سے پہلے کہ میرا دشمن مجھ پہ حملہ کرے میں اس پہ حملہ کر دوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس وہ کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کرے گا, کیونکہ جو 12 دن کی جنگ کو میں نے ریڈ کیا ہے, جتنے بھی ڈیفنس اینالسٹ نے لیڈ کیا ہے, ایران کے پاس وہ کیپیبلٹی اس طرح نہیں رہی جس طرح 12 دن کی جنگ سے پہلے تھی. 12 ڈیز وار کے بعد وہ کیپیبلٹی اب ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بٹ اسٹل ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ پہ حملہ کیا گیا یا سوچا بھی گیا تو اس سے پہلے کہ مجھ پہ حملہ ہوگا میں ریٹیلیٹ کروں گا. اب ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے میں آپ کو میپ دکھانا چاہتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو امریکی جو ملٹری اڈے ہیں, ملٹری جو بیسز ہیں امریکہ کے اس ٹائم ریجن میں آپ کو اس حوالے سے بات بتانا چاہتا ہوں. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ اینڈ لیٹ می اوپن دا میپ. اوکے سو ناؤ میں جو ہے وہ اس ٹائم میپ میں نے اوپن کر لیا ہے مڈل ایسٹ کا. اب میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ایران ہے, اوکے. یہ اس ٹائم عراق میں امریکہ کے کچھ ملٹری بیسز ہیں, سیریا میں کچھ امریکہ کے ملٹری بیسز ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ٹرکیہ میں ملٹری بیس ہے امریکہ کا اس ریجن میں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں ایجپٹ میں ہے, سعودی عربیہ میں ہے, سعودی عربیہ میں بیسز ہیں, پھر بحرین میں ہے, قطر میں ہے, یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہے, عمان میں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کویت میں 5 سے 6 امریکہ کے ملٹری بیسز ہیں. یہ وہ بیسز ہیں امریکہ کے جدھر سے امریکہ ایران کو دیکھ سکتا ہے. تقریباً 15 سے زیادہ ملٹری بیسز اس ٹائم ایران کے پاس امریکہ کے ہیں. 50,000 سے زیادہ امریکہ کی جو فوج ہے اس ٹائم وہ موجود ہے اس ٹائم پورے مڈل ایسٹ میں, اور ہائی الرٹ ہے, نو ڈاؤٹ ان دیٹ. اور ساتھ ساتھ ایران کو امریکہ کلوزلی واچ کر رہا ہے. اب ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ اپنا ملٹری بلڈ اپ بنائیں اور مجھ پہ اٹیک کرنے کی آپ کوشش کریں, اس سے پہلے کہ آپ اٹیک کریں میں پری ایمپٹیو اسٹرائک کر دوں گا. تو ایران نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کی جو میسج ہے وہ آلریڈی دے دیا ہے. تو اس سے اس چیز کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر ایران پر اٹیک کیا گیا تو اس سے پہلے ایران آپ کے اوپر اٹیک کر دے گا, یعنی امریکی ایسٹس کے اوپر اٹیک کر دے گا, یا ہو سکتا ہے امریکہ جو ہے اور اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ نے اس کا کوئی توڑ نکالا ہے؟ کیا اگر مثال کے طور پہ اگر ایران پری ایمپٹیو اسٹرائک کرتا ہے, جو ہمیں پچھلے دنوں سے اخباروں میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ایران حملے سے پہلے حملہ کر دے گا, تو
अब ईरान के पास कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं और अमेरिका ने इसका तोड़ क्या निकाला, तो सुनिएगा बात को। अमेरिका का एक F-15E ईगल आई एक फाइटर जेट है, F-15E ईगल आई फाइटर जेट है। ये जो फाइटर जेट होता है, ये फाइटर जेट 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, और इस फाइटर जेट का काम होता है कि ड्रोन्स को और मिसाइल्स को मार गिराया जाए। अब मैं आपको इससे पहले कि अगली बात बताऊं F-15 ईगल आई की, ये मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने अपना एक स्क्वाड्रन, लगभग 15 से 20 फाइटर जेट जो F-15E ईगल आई है, वो इस टाइम डिप्लॉय कर दी है मिडिल ईस्ट के अंदर, और साथ साथ अमेरिका का जो मिलिट्री आर्माडा है, यानी जो इब्राहिम लिंकन है, वो भी साथ साथ मूव कर रहा है। अब मैं आपको इससे पहले कि आगे की बात बताऊं, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। 2000 आपको याद होगा 24 में अप्रैल में एक वाकया हुआ था कि 2024 में अप्रैल में ईरान ने इसराइल की तरफ मिसाइल्स दागे थे, और उसमें ड्रोन्स भी थे, मिसाइल्स भी थे। अच्छा, उन मिसाइल्स को जिन एलिमेंट्स ने रोका था, उसमें एक तो टाइफून फाइटर जेट्स थे और दूसरे F-15E ईगल आई थे। अब F-15E ईगल आई का ये काम होता है कि आने वाले मिसाइल्स को रोका जाए और ड्रोन्स को रोका जाए। अब ईरान की जो कैपेबिलिटी है इस टाइम, ईरान की जो एयरफोर्स है वो बहुत वीक है, ईरान की जो नेवल फोर्स है वो भी वी ऑल नो कि वो बहुत वीक है। ईरान के पास इस टाइम जो ताकतवर तरीन चीज़ है, वो एक तो ईरान के शहीद ड्रोन्स हैं, जिनको वो कामाकाजी ड्रोन्स कहते हैं, यानी वो लगते हैं और वो तबाह हो जाते हैं। और ईरान की दूसरी जो कैपेबिलिटी है वो है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। अब बात सारे इस मामले में ये है कि ईरान मिसाल के तौर पे अगर आने वाले दिनों में ईरान पर कोई अटैक होता है और ईरान ने उसको प्रीएम्प्ट करना है, तो ऑब्वियसली ईरान अपने या तो ड्रोन्स इस्तेमाल करेगा या तो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल करेगा। अब ये जो फाइटर जेट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो अमेरिका ने डिप्लॉय की हैं, F-15E ईगल आई, इन फाइटर जेट्स का काम ही ये है कि ड्रोन्स को पकड़ा जाए और बैलिस्टिक मिसाइल्स को या डिफरेंट जो मिसाइल्स होते हैं उनको पकड़ा जाए। अब ईरान की जो इस टाइम ताकत है वो शहीद ड्रोन्स हैं, ये वही शहीद ड्रोन्स हैं जो इस टाइम रशिया को ईरान ने दिए हुए और वो यूज़ कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। सो ये कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं, और ये बड़े ज़्यादा जो है वो वर्नेबल इतने नहीं होते, ये पेनिट्रेट करते हैं, मतलब ये डिफेंसेस को चकमा दे के लग भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। हमने देखा हूती फोर्सेस के बाद भी इस तरह के ड्रोन्स थे जिन्होंने फिर बाद में हमने देखा कि सऊदी अरेबिया पे हमला किया और फिर इसराइल के ऊपर हमला किया। तो इस सारे अगर सिनेरियो को हम देखते हैं, एक चीज़ हमें समझ आती है कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट इसलिए डिप्लॉय कर दिए सारे F-15 ईगल आई खास तौर पे, कि अगर कल को वो अटैक करता है, जिसके चांसेस हैं, मैं फिर कह रहा हूँ एक छोटी स्ट्राइक के चांसेस हैं, अमेरिका एक छोटी स्ट्राइक कर सकता है ईरान पे आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि जो मिलिट्री बिल्डअप बनाया जा रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है। वेनेजुएला जो अमेरिका ने मिलिट्री बिल्डअप बनाया था उसके पास, उसके बाद भी अमेरिका ने जो है वो कुछ ना कुछ किया था, तो कुछ ना कुछ हमें लग रहा है कि ईरान के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ईरान ने भी ये बता दिया है कि अगर आपने मुझ पर अटैक किया या सोचा अटैक करने का, या हमें लगा कि आपकी मिलिट्री पोजीशंस फॉरवर्ड पोजीशंस हैं, या हमें ये सिग्नल मिल रहे हैं कि आप अटैक करने वाले हैं, यू आर अबाउट टू लॉन्च एन अटैक, तो उससे पहले हम खाता खोल देंगे, हम अटैक कर देंगे। तो ईरान की मिलिट्री रेडी है। अच्छा, इसराइल की मिलिट्री भी रेडी है, वो मैं भी आगे जाके बताता हूँ इसराइल इस सारे मामले में की चीज़ों को कैसे देख रहा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि चीज़ें इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, और ये बात बहुत सारे माहिरीन कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं होगी, बट छोटी सी भी मिसकैलकुलेशन लड़ाई की तरफ जा सकती है। ऑलरेडी ईरान को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा 12 दिन की जंग में, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया, उसके तकरीबन 1800 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल वो उसका ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया, उसकी जो लेवरेज थी हुथीस की, हिजबुल्ला की, हमास की, वो लेवरेज उसकी ख़त्म होगी, क्योंकि उसके जो एलाइज थे उनको नुकसान पहुंचा, उसकी प्रॉक्सीज को नुकसान पहुंचा, और अब इंटरनली भी बहुत वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज प्रोटेस्ट के बाद हमें लगा कि जो ईरान के अंदर रजीम है उसमें क्रैक्स काफ़ी हमें नज़र आए। खैर एनीवेज, अगली बात सुनिएगा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब अगली इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस जो है वो नहीं चाहता कि मिलिट्री इंटरवेंशन की जाए। फ्रांस की एक पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उन्होंने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया एक रेडियो को, वो मैं भी आपको बताता हूँ। फ्रांस नहीं चाहता, इवन यूरोपियन मेजर कंट्रीज नहीं चाहते कि किसी तरह की भी अटैक हो या फिर बाद में रिटेलिएशन हो। उसकी वजह यह है कि फ्रांस इस टाइम चाहता है कि यूरोप का फोकस अमेरिका की या मिडिल ईस्ट की जंगों पे ना रहे, यूरोप का पूरा फोकस ऊपर जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, जिसमें रशिया की पिटाई हो रही है, उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, उस जंग पर उसका फोकस रहे, ताकि जितना जल्दी हो सके इस जंग को ख़त्म किया जा सके और यूक्रेन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। इसलिए फ्रांस की तरफ से बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा पावरफुल कंट्री है, कि वो नहीं चाहता कि कोई मिलिट्री इंटरवेंशन हो, कोई मिलिट्री जो है वो ईरान में जाए और अटैक करे। अब फ्रांस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ्रांस की एक
پولیٹیکل براڈ کاسٹر ہیں اور ایک پولیٹیکل کورسپونڈنٹس ہیں, ان کا نام ہے مس ایلس روفو. مس ایلس روفو جو ہے انہوں نے لی گرینڈ جوری ایک پروگرام ہوتا ہے, فرینچ میں آتا ہے پروگرام, اس میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئی تھنک وی مسٹ سپورٹ دا ایرانین پیپل ان اینی وے وی کین. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایران کے لوگوں کی سپورٹ کرنی چاہیے جیسے کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل سپورٹ کی بات کر رہی ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک دم سے کوئی اٹیک کر دیا جائے جس طرح پہلے اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا. آگے وہ کہتی ہیں کہ بٹ اے ملٹری انٹرونشن از ناٹ دا پریفرڈ آپشن فار فرانس, اٹ واز اپ ٹو دا ایرانین پیپل ٹو rid themselves of this regime. تو آگے وہ کہتی ہیں کہ ملٹری انٹرونشنزم کوئی اچھا, کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. ملٹری انٹرونشن سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. ایران کے لوگوں کو ہی چاہیے کہ وہ اس رجیم کو فارغ کریں یا اپنی پسند کے جو بھی وہ لوگ لے کر آنا چاہتے ہیں وہ لے کر آئیں. تو ڈیفینیٹلی شوز کہ ہاؤ مچ پریشر رائٹ ناؤ از آن ایرانین رجیم. اور ساتھ میں جو یورپ ہے اس کا فوکس بھی, جو یورپ کی ایک بہت بڑی طاقت فرانس ہے, اس کی طرف سے ہمیں یہ اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے. اچھا, آگے مس ایلس کہتی ہیں کہ دا فیتھ of the Iranian people bring to Iranians and it is not for us to choose their leaders. یعنی ایران کا جو فیتھ ہے وہ ان کے لوگوں پر ہے, لوگ جیسا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں ایران کا ویسا ہی فیوچر ہونا چاہیے. اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ایران کے فیوچر کو ہم لوگ ڈیسائیڈ کر سکیں. جس طرح اوبیسلی امریکہ نے لیبیا کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی, سول وار ہو گئی, عراق کا آپ نے دیکھا حال, سیریا کا حال دیکھا, پھر عرب اسپرنگ ہوا, پورے مڈل ایسٹ میں لاکھوں لوگ مارے گئے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اب نہیں چاہتا ویسٹ, خاص طور پہ فرانس, خاص طور پہ یو کے, جرمنی, کیونکہ وہ اپنی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں پچھلے 4 سال سے. اگلے مہینے فروری ہے, 4 سال ہو جائیں گے یوکرین رشیا وار کو. اینی ویز, اب اگلی بات سنیں گا. ایران کی طرف سے ہمیں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران میں جو انٹرنیٹ کو بین کیا گیا تھا, جو پریشر ڈالا گیا تھا انٹرنیٹ کے اوپر, بند کیا گیا تھا انٹرنیٹ, وہ انٹرنیٹ آہستہ آہستہ ریسٹور ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اب جو ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکین صاحب ہیں, ان کے بیٹے ہیں مسٹر یوسف پزشکین, who is also the government advisor. تو ان کی طرف سے بھی کچھ بیانات آئے ہیں کہ ٹھیک ہے اب انٹرنیٹ کی آہستہ سے ہم کنیکٹیویٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس لیے بند کیا گیا تھا, یہ ایران کا موقف ہے کہ باہر سے ٹویٹس آ رہی تھی, کچھ اینٹی ایرانین سینٹیمنٹس کے اکاؤنٹس ایکٹیویٹ تھے, پراپر طور پہ ایک سوشل میڈیا کمپین چل رہی تھی کہ ایران کی حکومت کو فارغ کیا جائے. فیول ہوا اور لوگ جو ہیں وہ پھر ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے. ایران میں واقعی میں بہت لوگ مارے گئے ہیں. اس ٹائم تقریباً ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نمبر ہمارے پاس آ رہا ہے ایران میں کہ وہ مارے گئے پچھلے تقریباً 3 ہفتوں میں, وچ از ویری انفارچونیٹ. اینی ویز, اگلی بات سمجھنا بڑا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ دوسری جانب, اب میں آپ کو ایک اور میپ بھی دکھاتا ہوں, جو اسرائیل کی آئی ڈی ایف ہے, اسرائیل کی جو ڈیفنس فورس ہے, یعنی جو اسرائیل کی ملٹری ہے, اس کی جو ناردرن کمانڈ ہے, اس کی ناردرن کمانڈ یعنی جو حزب اللہ کو دیکھتی ہے, جو سیریا کو چیک کرتی ہے, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چیک کرتی ہے, اس کے ایک ناردرن کمانڈ کے ایک میجر جنرل رفی میلو صاحب ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, رفی میلو صاحب, کہ دیٹ دا ملٹری از پریپیئرنگ فار دا possibility that a US strike on Iran could trigger Iranian retaliation against Israel. تو اب جو اسرائیل کا ناردرن علاقہ ہے, جو ناردرن کمانڈ ہے, اس پر یہ پریشر ہے کہ کل کو اگر ایران پر اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ایران اٹیک کروا دے گا حزب اللہ کے تھرو. سیریا کی طرف سے بھی میزائلز آ سکتے ہیں, اوپر سے لبنان کی طرف سے بھی میزائلز آ سکتے ہیں, اور پروبیبلی شاید حماس بھی کوئی بڑا اٹیک کر دے جتنی اس کی کیپیبلٹی ہے اسرائیل کے اوپر. تو میں ابھی آپ کو میپ دکھانا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اس سارے معاملے میں کیوں پریشان ہے اور کون سا علاقہ اسرائیل کا اس ٹائم زیادہ ورنیبل ہے, اور جہاں سے ہمارے پاس اس ٹائم اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر اٹیک ہوا تو ایران اٹیک ہونے سے پہلے اپنا بدلہ ضرور لے گا. بے شک اس کا نقصان تو اوبیسلی ایران کا پہلے بھی زیادہ ہوا ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا امریکہ کو, خاص طور پہ اسرائیل کو. تو یہ میپ دیکھیے گا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اٹس ویری امپورٹنٹ. اوکے, سو اب اس ٹائم آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ اسرائیل ہے, یہ جارڈن ہے, اردن, اور یہ سیریا ہے, یہ اوپر لبنان ہے. اوکے, اب جو اسرائیل کی ناردرن کمانڈ ہے, ناردرن کمانڈ اس علاقے کو دیکھتی ہے سارا, یہ سارا نارتھ کا علاقہ ہے. اس سارے علاقے میں وہ لبنان میں جو حزب اللہ کے ایلیمنٹس ہیں ان کو چیک کرتی ہے, سیریا میں جو حزب اللہ کا ارماڈا یا ایلیمنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چیک کرتی ہے. تو یہ ناردرن کمانڈ ہے, اور اٹیک بھی سب سے زیادہ اس علاقے میں پاس میں بھی ہوتے ہوئے نظر آئے اس سارے علاقے میں, کیونکہ یہ ناردرن علاقہ جو ہے یہ حزب اللہ کے ریڈار میں بھی ہے, حزب اللہ کی رینج میں بھی ہے, اور حزب اللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایران کا بہت قریبی ساتھی ہے. آلدو حزب اللہ ویک ہو چکا ہے, اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, بٹ اسٹل حزب اللہ کی طرف سے ریٹیلیشن آتی ہے. تو جو یہ والا علاقہ ہے سارا نارتھ کا, یہ ریڈار میں حزب اللہ کے, حزب اللہ ایران کا الائی ہے. اگر مثال کے طور پہ ایران کے میزائلز اس علاقے تک نہیں بھی آتے تو ایٹ لیسٹ ایران جو ہے
اس کے جو allies ہیں یا جو اس کی proxies ہیں جو تھوڑی بہت اسٹرانگ ہیں فی الحال، تو وہ اس علاقے کے اوپر اٹیک کر سکتی ہیں. اس لیے جو اسرائیل کی جو ناردرن کمانڈ ہے اس ٹائم، وہ بہت زیادہ اس ٹائم سینسٹیوٹی اس کا لیول بہت ہائی ہے، اور ڈر یہ پایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بڑا اٹیک آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے. اینی ویز اگلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں موونگ فارورڈ. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ آئی ڈی ایف کے یہی صاحب رفیع ملو صاحب کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو ویئر دس از ہیڈنگ، یعنی یہ سچویشن ابھی اسرائیل کو بھی نہیں پتا کہ کس طرف جا رہی ہے. وی سی دا فورس بلڈ اپ دا امیرکنز آر کیرنگ آؤٹ بوتھ ان دا پرشین گلف اینڈ تھرو آؤٹ دا مڈل ایسٹ. اب صرف پرشین جو گلف ہے، جو کہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے یا وہ سارا علاقہ ہے، صرف امریکہ اپنا ملٹری بلڈ اپ وہاں پہ نہیں کر رہا. امریکہ اپنے F-15E ایگل فائٹر جیٹ اس نے بھیج دی ہیں مڈل ایسٹ کے ڈفرنٹ بیسز پہ، جس میں الودھے ایئر بیس ہے اور بھی ڈفرنٹ ایئر بیسز ہیں. ساتھ میں اس نے اپنی ملٹری کو اور ایکٹیو کر دی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم کو اور تگڑا کر دی ہے. ساتھ میں اسرائیل بھی امریکہ کے ساتھ اس سارے معاملے میں شامل ہے. تو کچھ ہوتا ہوا یا کچھ سگنلنگ امریکہ کی طرف سے نظر آ رہی ہیں علی خامنہئی صاحب کو زیادہ تر پریشر میں لانے کے لیے. اگلی بات سنیں گا. اب ایک سینئر ایرانین آفیشیل ہیں، انہوں نے فرائیڈے کو ایک بیان دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیٹ ایران ول ٹریٹ این اٹیک اینی اٹیک ایز این آل آؤٹ وار اگینسٹ اس. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر ایران کے اوپر کوئی بھی اٹیک ہوا کسی بھی طرح کا، تو اس کو وہ آل آؤٹ وار کے طور پہ تصور کرے گا. آل آؤٹ وار کا مطلب ہے کہ اگر کوئی لمیٹڈ اسٹرائک بھی کر دیں، امریکہ نے ایئر اسٹرائکس کر دیں یا کوئی میزائل بھی داغ دیا جس سے شاید ایک بلڈنگ بھی تباہ ہوگی، تو اس سارے کے سارے اٹیکس کو وہ آل آؤٹ وار تصور کرے گا. آل آؤٹ وار کا مطلب یہ ہے کہ میرے پہ ایک میزائل بھی حملہ ہوا تو میں پھر اپنی پوری فوج کو ایکٹیویٹ کر دوں گا کہ اب کوئی بھی چارہ نہیں ہے، حملہ کر دو اور تابڑ توڑ حملہ کرو. تو ایران کی طرف سے جو پری ایمپٹیو ریٹیلیشن کا یا پری ایمپٹیو اسٹرائک کا جو اس ٹائم ایک میسج دیا گیا ہے، وہ شاید یہ بتانے کے لیے دیا گیا ہے کہ مجھ پہ حملہ نہ کریں. میرے پاس ملٹری کیپیبلٹی شاید پہلے جیسی نہیں ہے، بٹ اس بار میں اپنی پوری فورس کے ساتھ اٹیک کروں گا. شاید میرا نقصان زیادہ ہو، شاید ایران میں رجیم فارغ ہو جائے، بٹ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جاتے جاتے یا اگر کولیپس بھی ہوتا ہے رجیم کا تو جاتے جاتے وہ نقصان کر دے اپنے ان ایڈورسریز کا جن کو وہ پچھلے 40-50 سال سے چیلنج کرتا ہوا آ رہا ہے، جن سے اس کے معاملات پچھلے کافی عرصے سے ٹھیک نہیں ہے. بٹ اسٹل آئی ایم سیئنگ کہ یہ سارے سینیریوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. وی ہوپ کہ ایسی کوئی سچویشن اس سارے معاملے میں نہ ہو، بٹ ہو بھی سکتے ہیں معاملات، کیونکہ جب وار اسٹارٹ ہوتی ہے تو اسٹارٹ ہونے سے پہلے تو وہ کسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے کہ جنگ شروع کرنی ہے، نہیں، بٹ جنگ شروع ہونے کے بعد حالات واقعات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. اس لیے وار بڑی انپریڈکٹیبل ہے، یہ ہم نے پہلے بھی ماضی میں دیکھا ہے. اگلی بات سنیں گا. اب جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو ڈچ انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں، یعنی جو نیدرلینڈ کی ایئر لائن ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ فی الحال وہ جو مڈل ایسٹ کی جو اس کی فلائٹس ہیں، سعودی عربیہ کی، اسرائیل کی یا ڈفرینٹ کنٹریز کی، وہاں پہ وہ اپنی فلائٹس کو جو ہے وہ کیری نہیں کرے گا، بیکاز اس کو فی الحال جو ہے وہ سیکیورٹی کچھ تھریٹس ہیں اور معاملات اس کے لیے بہتر نہیں ہیں. سو دیٹس وائی وہ فی الحال اپنی جو ایئر لائنس کو یہ منع کر دیا گیا. کچھ ایئر لائنس خود پری ایمپٹیولی جو ہے وہ ایران کی ایئر اسپیس سے نہیں گزر رہے، اور ایون مڈل ایسٹ کو بھی وہ کسی طرح سے ایویٹ کر کے کسی اور علاقے سے وہ جا رہے ہیں. بہت ساری فلائٹس کینسل بھی ہو رہی ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی. تو یہ بار بار بات کی جا رہی ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس ٹائم بہت خطرے میں ہے، اور کوئی بھی جہاز جو ہے وہ اپنے آپ کو ایران کی ایئر اسپیس میں اڑنے سے پہلے کئی بار لوگ سوچ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ آنے والے ٹائم پہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی مس ہیپ ہو جائے، کوئی مس کیلکولیشن ہو جائے، ایون کوئی غلطی سے بھی کوئی ایسی موومنٹ ایران کو لگے کہ وہ اس کے اگینسٹ تیاری ہو رہی ہے، تو وہ فوراً سے پری ایمپٹیو اسٹرائک کر دے گا. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اپنی جو موومنٹ بھی بھیج رہا ہے، خاص طور پہ USS ابراہم لنکن کو، وہ اس طریقے سے بھیجے گا کہ ایسا نہ لگے کہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ فارورڈ ہے، ایسا لگے کہ وہ مے بی اس علاقے کے قریب ہے لیکن وہ ایران کے بہت پاس نہیں جائے گا. تو یہ امریکہ کی اسٹریٹجی آنے والے ٹائم پہ ہو سکتی ہے. اگلی بات سننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ US کی جو ایئر فورس ہے وہ بھی اس ٹائم مڈل ایسٹ میں ایکسرسائزز کنڈکٹ کر رہی ہے، اور وہ ایکسرسائزز مڈل ایسٹ کے جو اپنے الائز ہیں، سعودی عربیہ، کویت، اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو عمان ہے، UAE ہے، ان سب تمام علاقوں میں امریکہ کی جو ایئر فورس ہے وہ اپنی ملٹری ایکسرسائزز اس نے شروع کر دی ہیں، اور وہ ری فیولنگ کر رہا ہے، ری ڈپلائمنٹ کر رہا ہے، اٹیک کے بعد کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ساری اس ٹائم سیمولیشنز اور ساری ایکسرسائزز جو ایئر فورس کی ہیں اس ٹائم وہ مڈل ایسٹ میں ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ ہمارے پاس پچھلے 3-4 دن سے خبریں آ رہی ہیں، لیکن فی الحال یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ امریکہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. آئدر کہ وہ واقعی اسٹرائک کرنا چاہ رہا ہے، وہ واقعی میسج دینا چاہ رہا ہے، یہ تو ہمیں آنے والے وقت میں یہ تو ٹائم ہی بتائے گا. لیکن ایک بات جو ہے، کل میں فاکس نیوز کو سن رہا تھا، امریکہ کے ایک ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں اور ایک کو فاؤنڈر ہیں، ایک ڈریگن فلائی کمپنی ہے اس کی، ان کا نام ہے کیمرون چیل صاحب کل فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ایران کے جو ڈرونز ہیں جو کہ شہید
ड्रोन्स हैं जो कि कामाकाजी ड्रोन्स हैं बेसिकली, मानी वो लगते हैं, वो उनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो लगते हैं और वो तबाह हो जाते हैं, वो चलते फिरते मिसाइल्स हैं। तो वो बेसिकली जो ड्रोन्स हैं, वो ड्रोन्स अमेरिकन जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, अमेरिकी जो फ़ौज आ रही है या जो मैरीन्स आ रहे हैं, उनके लिए ख़तरा है। यूएसएस इब्राहम लिंकन के लिए भी ख़तरा है, लेकिन ज़्यादा ख़तरा वो अमेरिका की जो शिप्स हैं उन पर लग के अगर वो तबाह होते हैं तो उनके लिए वो नुकसान कुन है। तो इसलिए उनको देखा जा रहा है कि इस थ्रेट परसेप्शन को किस तरह देखा जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि ये सारी सूरत हाल हमारे इस टाइम सामने है। और दूसरी जानिब अमेरिका के जो C-17 एयरक्राफ्ट हैं वो भी अमेरिका से अपनी परवाज़ों के साथ मिडल ईस्ट में आ रहे हैं, यूरोप से मिडल ईस्ट में आ रहे हैं। और आपको पता है कि जब C-117 में एयरक्राफ्ट की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये कि अमेरिका अपनी या तो फ़ौज को मूव कर रहा है मिडल ईस्ट में, या तो अपने टैंक्स को मूव कर रहा है, या अपने उन एसेट्स को मूव कर रहा है जिन एसेट्स को वो यहाँ पे लगा के ईरान के खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो वो अपने एसेट्स भी मूव कर रहा है बहुत सारे। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें एसेट्स में हो सकती हैं, उसमें आर्मर्ड जो है वो व्हीकल्स हो सकती हैं, उसमें मिसाइल सिस्टम हो सकते हैं, उसमें जो मेंटेनेंस का सामान होता है फाइटर जेट्स का वो हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अमेरिका की, जो अमेरिका इस टाइम अपने C-17 फाइट जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो बड़े एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उनमें ज़्यादा सामान आ सकता है, ज़्यादा वो पे लोड लेके जा सकते हैं। तो वो इस टाइम उतरना शुरू हो गए हैं और जो फ्लाइट्स हैं वो ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इसलिए इस टाइम प्रेशर सारा हमें ईरान की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इन सारे मामला को थोड़ा सा समराइज़ करके एनालाइज करें, फिर मैं आपके कुछ थोड़े से क्वेश्चंस लूँगा, तो एक बात हमें समझ आती है कि जो रीजनल एस्केलेशन है मिडिल ईस्ट की, वो मैथमेटिक्स की तरह है। किसी का भी मैथ थोड़ा सा भी गलत होता है तो मामलात जो है वो बहुत ज़्यादा एस्केलेशन की तरफ चले जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, ईरान पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से एक पोजीशन अपनाए हुए है प्रीएम्प्टिव डिफेंस, यानी अली खामनाई साहब को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि उनके डेज़ अब थोड़े रह चुके हैं। अगर उनको सर्वाइव करना है तो उसको, या अपने डेज़ को प्रोलॉन्ग करना है अपने रूल को, तो बेहतर ये है कि वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आ जाएं जिससे वो अमेरिका पर इतना प्रेशर डालें कि अमेरिका उन पर अटैक ना कर सके। और अगर अमेरिका अटैक करने के बारे में सोचे या करे भी तो उससे पहले कि वो फारिग हो उनकी हुकूमत, वो अपना सारा जो 12 दिन में उनको नुकसान हुआ वो सारा अपना जो बदला है या जो सारा रिवेंज है उसको ले लें। क्योंकि आपको इस बारे में शायद पता होगा, नहीं पता होगा, लेट मी ऐड यू कि तकरीबन 700 से ज़्यादा ईरान के लोग मारे गए थे जो 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था, और इसराइल के सिर्फ 35 या 40 लोग मारे गए थे। ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था पिछले कॉन्फ्लिक्ट में। और अगर अब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिका का पूरा इस टाइम जो फौज है वो यहाँ पर मौजूद है, एंड हु नोज़ के B-52 बॉम्बर जो हैं वो भी दोबारा से आ जाएं। हालांकि उनको फ़िलहाल आने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अपना काम जो है वो जून के महीने में कर चुके थे। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनको तबाह कर चुके थे। बट ऑब्वियसली देखना ये होगा कि किसकी तरफ से एक मिलिट्री मिसकैलकुलेशन होती है। क्या अमेरिका कोई शरारत करेगा, क्या इजराइल कोई शरारत तो नहीं कर देगा कि ईरान के ऊपर कोई ऐसी ऑफेंसिव पोजीशंस के साथ अटैक करे, या अपने फाइटर जेट्स ईरान की एयर स्पेस के पास भेजे कि ईरान को ये लगे कि अब तो अटैक होने वाला है तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दूं और पूरे के पूरी ईरान की जो हुकूमत है या जो इस टाइम रजीम है वो फारिग हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। बट मैं फिर कहता हूँ, अमेरिका किसी भी किस्म की गलती नहीं करेगा मिलिट्री इंटरवेंशन करके। उसको पता है कि अगर वो मिलिट्री इंटरवेंशन करेगा तो फिर चाइना वाला जो मामला है उसका वो पीछे रह जाएगा। चाइना को फिर अगले 10 साल वो भूल जाए, क्योंकि उसको फोकस फिर ईरान के ऊपर करना पड़ेगा जो उसके लिए नुकसानदेह। फिलहाल अमेरिका चाइना और रशिया के ऊपर फोकस करना चाहता है, ईरान के ऊपर वो उस तरह फोकस नहीं करना चाहता जिस तरह उसको थ्रेट है या वो समझता है अपना चैलेंजर चाइना को और उसके बाद यूरोप में रशिया को। अगली बात सुनेगा, इंपॉर्टेंट बात ये कि ईरान का जो प्रॉक्सी नेटवर्क है क्या वो रियल बैटल ग्राउंड बन सकता है, यानी हिजबुल्लाह, हुतीस, क्या वो ईरान को कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे बचा सकते हैं अगर ईरान पे कोई अटैक होता है? तो उसका जवाब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत वीक हो चुके हैं। बशारुल असद साहब जो हैं वो सीरिया में जा चुके हैं, वो अब नहीं है ताकत में। अहमद उल-शरा साहब में अभी इस टाइम, तो सीरिया में तो बहुत मुश्किल है कि हिजबुल्लाह आने वाले 2 या 3 सालों में सर्वाइव कर सके। लबनान में भी इसराइल ने पिछले तकरीबन 3 सालों में पूरी की पूरी जो लीडरशिप है हिजबुल्लाह की उसको तबाह कर दिया, उसको फारिग कर दिया, उसको मार दिया है। हुतीज़ जो हैं उन पर भी कभी सऊदी अरेबिया स्ट्राइक्स कर रहा है, कभी यूएई की तरफ से स्ट्राइक्स आती हैं, कभी अमेरिका स्ट्राइक्स करता है, वो भी बहुत वीक हो चुके हैं। तो ईरान को फ़िलहाल बचाने वाली जो ये प्रॉक्सीज थी जिनकी बेस पे ईरान लड़ता था अपने दुश्मनों से, अब वो वीक हो चुकी हैं। इसलिए उसको डायरेक्टली लड़ना पड़ रहा है अपने एनिमी से, और वो रेडी नहीं है, वो वीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जो एलाइज हैं ये सारे के सारे मिल पे ईरान पे अटैक करते हैं। और ईरान की जो इस टाइम स्ट्रक्चर है, जो न्यूक्लियर उनकी पॉलिसी है, या जो उनकी हुकूमत है, या जो उनकी रिजीम है,
ریولوشنی یا پاسداران انقلاب، وہ سارے اس ٹائم جو ہیں وہ بہت ویک پوزیشن میں ہیں. بٹ ہم دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو کہ کیا آنے والے دنوں میں معاملات ہوں گے. امریکہ کی جو اس ٹائم موومنٹ ہے، خاص طور پہ یو ایس ایس ابراہم لنکن جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، وہ اس ٹائم انڈین اوشن سے موو کرتا ہوا جا رہا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ واقعی اسٹریٹ آف ہرموز یعنی ایران کے پانیوں کے پاس جاتا ہے، یا عمان کے قریب رک کے صرف ایران کو ایک میسج دیتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری مرضی کے بغیر آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی ایسے میزائل سسٹمز کو آپ نے جو اپ گریڈ کر رہے ہیں ان کو کرنا ہے کہ جس سے امریکہ کے مفاد اور خاص طور پہ اسرائیل کے مفاد کے خلاف چیزیں جائیں. اگر ایسا ہوگا تو پھر اس سے پورے کا پورا جو خطہ ہے مڈل ایسٹ کا، وہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف جائے گا، اور لڑائی ہمیں ایک بڑی ایسکیلیشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کے میں کچھ کمنٹس لوں گا. سو تھینک